नाज़रीन सामीन, आपने कभी पहाड़ों में, जंगलों में, गांव देहातों में इस तरह के रेवड़ शायद देखे हों कि बहुत सारी बकरियां होती हैं, भेड़ें होती हैं, हज़ारों सैकड़ों का एक रेवड़ होता है और उनका चरवाहा, उनको चराने वाला उनको एक मखसूस आवाज़ में आवाज़ देता है, निदा लगाता है, तो फ़ौरन उसकी निदा पे लब्बैक कहते हैं और वो जैसा चाहता है वो वैसा करते हैं। एक मखसूस अंदाज में वो कोई अल्फाज बोलता है और वो उसकी आवाज़ को समझते हैं और जहाँ वो ले जाना चाहता है वो जानवर चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बक़रा में इससे मुतल्लिक़ एक मिसाल बयान फरमाई, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनईक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया उस चरवाहे की सी मिसाल की तरह है जो जानवरों को आवाज़ देता है और वो जो जानवर होते हैं वो उसकी आवाज़ के सिवा, उसकी निदा के सिवा और कुछ नहीं सुनते। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं समझते। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो मिसाल बताई है वो मिसाल है ब्लाइंड फॉलोइंग की, मिसाल है हर्ड मेंटालिटी की। हर्ड मेंटालिटी क्या होती है कि एक भीड़ चाल है, एक रश जहाँ पे पड़ा है, जैसी बाकी भीड़ कर रही है मैंने भी वैसा ही करना है, मैंने भी ब्लाइंड फॉलोइंग ही करनी है, मैंने ब्लाइंड फॉलोअर ही बनना है, चाहे मुझे कोई दूसरा जो मर्ज़ी कह रहा हो। क्यों अल्लाह ताला ने ऐसा कहा? अगर आप उस रेवड़ पे गौर करें जिसका एक चरवाहा है और वो चरवाहा अपने रेवड़ को आवाज़ देता है, जैसे ही शाम ढलती है वो अपने रेवड़ को एक मखसूस आवाज़ में निदा लगाता है और वह रेवड़ उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। कोई दूसरा, कोई देखने वाला चाहे उसी की आवाज़ में जितना मर्ज़ी बोल ले, गला फाड़ के उसी अंदाज़ में चाहे बोलना शुरू कर दे, लेकिन रेवड़ उसकी बात नहीं सुनेगा। चाहे जो है वो जो रेवड़ को बहुत बड़ी बड़ी ऑफ़र्स कर दी जाएँ, उनको कहा जाए कि तुम्हें यहाँ पे कम खुराक मिलती है, तुम्हें ज़्यादा अच्छी खुराक मिलेगी, तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, जो मर्ज़ी कहा जाए, जो मर्ज़ी ऑफ़र्स करवा दी जाएँ उसको, लेकिन वो रेवड़ किसी दूसरे की आवाज़ नहीं सुनेगा, सिर्फ़ अपने चरवाही की आवाज़ सुनेगा, क्योंकि वो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। उसी तरह कुफ़ार की मिसाल है कि कुफ़ार नबी की बात नहीं सुन रहे, नबी की आवाज़ नहीं सुन रहे, वो ब्लाइंड फॉलोअर हैं अपनी सोसाइटी के, अपने बड़ों के, अपने सरदारों के, अपने कबीले के, अपने ख़ानदान के, अपने आबा व अजदाद के वो फॉलोअर हैं। उन्होंने उनकी आवाज़ को सुनना है, उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहना है। उन्होंने किसी और की आवाज़ पे कान नहीं धरने, चाहे वो आवाज़ कितनी ही अच्छी हो, चाहे उनके लिए उस आवाज़ में कितने ही इनामात मौजूद हों, चाहे उनके लिए उस आवाज़ में कितनी ही खैर मौजूद हो, क्योंकि वो ब्लाइंड फॉलोअर हैं उस रेवड़ की तरह जो कि अपने चरवाहे के फॉलोअर हैं। ये मिसाल है कुफ़ार की। तो एक मुसलमान वो भी ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होता, बल्कि वो आंखें खोल के रखता है, उसको खैर जहाँ से मिलती है वो उसकी तरफ रुजू करता है। अपने आबा व अजदाद का अंधा मुक़ल्लिद नहीं होता, वो अपनी सोसाइटी का अंधा मुक़ल्लिद नहीं होता, वो मुर्दा मछली की तरह नहीं होता, वो मुर्दा मछली जो कि पानी के ऊपर तैर रही है, पानी उसको जहाँ चाहे ले जाए, उसकी अपनी कोई जो है वो ख्वाहिश उसमें शामिल ही नहीं है, बल्कि वो ज़िंदा मछली होता है, एक मोमिन ज़िंदा मछली होता है। वो जब ज़रूरत पड़ती है वो दरिया के बहाव के ख़िलाफ़ भी तैरता है। जहाँ भीड़ चाल है, जहाँ पे रश है, वो भी उसी तरह काम शुरू नहीं कर देता जिस तरह बाकी काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये मिसाल अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद में बयान फरमाई है। इस दुनिया में हम देखते हैं कि एक भीड़ चाल है, जो दूसरे कर रहे हैं मुझे भी वही करना है, जैसे दूसरे लोग लिबास पहन रहे हैं वैसा ही मुझे लिबास पहनना है, चाहे उसमें कोई खैर मौजूद हो ना मौजूद हो, चाहे वो मेरे दीन के ख़िलाफ़ हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में जो हमें चीज़ें बेची जा रही हैं, मार्केटिंग की जा रही है, मार्केटिंग के अगर उसूलों पे हम नज़र रखें तो अंदाज़ा होता है कि जो हमें जो एक भीड़ चाल के ज़रिए से
ایک ہرڈ مینٹیلٹی کے ذریعے سے ہمیں چیزیں بیچی جا رہی ہیں، ہمیں کنزیومر بنایا جا رہا ہے، ہمیں بلائنڈ فالوور بنایا جا رہا ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے کام کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم چیزیں خرید رہے ہیں. مارکیٹنگ کے بیسیکلی 5 اصول ہوتے ہیں، اور مارکیٹنگ کرنے والے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے انسانوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں. مثال کے طور پہ مارکیٹنگ کا پہلا اصول ہوتا ہے سیفٹی. سیفٹی مطلب تحفظ. مارکیٹ کرنے والے، چیزوں کو بیچنے والے ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اگر آپ ہماری چیز خریدیں گے تو آپ محفوظ ہوں گے، آپ کو تحفظ کا احساس ہوگا. اور اسی بنیاد پہ جو انشورنس کی کمپنیاں ہیں وہ جو ہے وہ اپنا کاروبار چمکاتی ہیں، اپنا کاروبار چلاتی ہیں. اس کے بعد مارکیٹنگ کا جو اگلا اصول ہوتا ہے جس کو سامنے رکھا جاتا ہے وہ ہے سیکس اپیل. ایک جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے. مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ تم اگر خوبصورت دکھو گے تو تم جو ہے تمہاری ویلیو ہوگی، اور تم خوبصورت تبھی دکھ سکتے ہو جب تم ہماری پروڈکٹ یوز کرو گے. اور اسی بنیاد پہ پرفیومز بیچے جاتے ہیں، لباس سیل کیے جاتے ہیں، اور اسی نفسیات کی بنیاد پہ جو خوبصورت ماڈلز ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سیکس اپیل بنا کے لوگوں کے ذہن میں اپنی چیزیں راسخ کی جاتی ہیں اور اپنی چیزیں بیچی جاتی ہیں. اور اس کے بعد ناظرین کرام اگلا جو اصول سامنے رکھا جاتا ہے مارکیٹنگ کے اصولوں میں وہ ہوتا ہے بیوٹیفیکیشن. اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ خوبصورت وہی ہوگا جو ہمارے معیار پہ پورا اترے گا. اگر کوئی ہمارے معیار پہ پورا اتر رہا ہے تو وہی خوبصورت ہوگا، اور وہ خوبصورت ہوگا جو ہماری کریمیں استعمال کرے گا، ہماری پروڈکٹ یوز کرے گا، وہی خوبصورت دکھے گا. کوئی دوسرا جو ہے خوبصورت نہیں ہوگا، اور خوبصورتی کا معیار جو ہے وہ ہم طے کریں گے. یہ ایک تیسرا اصول ہوتا ہے مارکیٹنگ کا، اور اسی بنیاد پہ چیزیں بیچی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین اکرام بلائنڈ فالوور ہمیں کیسے بنایا جاتا ہے کہ ایک سوشل سٹیٹس جو ہے وہ طے کر دیا جاتا ہے کہ جس بندے کے پاس یہ والے برانڈ کی چیزیں ہوں گی تو وہ اس کا ایک سوسائٹی میں مقام ہے، جس کے پاس اس برانڈ کی چیزیں نہیں ہوں گی اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اور اس کی بنیاد پہ بہت مہنگے گھڑیاں بیچی جاتی ہیں، مہنگے جو ہے وہ بیگ بیچے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے بیگ بیچے جاتے ہیں، اور مہنگے جو ہے وہ فون بیچے جاتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ والا برانڈ ہوگا، یہ والی پروڈکٹ ہوگی تو اس کا سوسائٹی میں بڑا مقام ہے، اس کا سوشل سٹیٹس ہے، ادروائز اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے. اور یوں ہمیں جو ہے وہ بلائنڈ فالوور بنایا جاتا ہے. اور ناظرین اکرام اس کے بعد جو اگلا اصول ہوتا ہے مارکیٹنگ کا، آخری اصول وہ ہوتا ہے کہ کمپیریزن کیا جاتا ہے، موازنے کا کہا جاتا ہے. ہمارا دوسروں کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اگر دوسرے کے پاس وہ چیز ہے تو تمہارے پاس وہ چیز کیوں نہیں ہے، اور جو اس کے پاس پروڈکٹ ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہے. اس کے پاس نئے ماڈل کی کار ہے، تمہارے پاس پرانے ماڈل کی کار ہے. اس کے پاس نئے ماڈل کی جو ہے وہ گھڑی ہے، تمہارے پاس پرانے ماڈل کی گھڑی ہے. تو یوں ہمارے ذہن میں اس طرح کی چیزیں بٹھا کے اپنی چیزوں کو بیچا جاتا ہے، اور دنیا کیا کرتی ہے کہ بھیڑ چال میں، رش میں اس طرف لپک پڑتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہ بڑی سیل لگتی ہے، یہ 11 کی سیل آتی ہے، تو اس میں لوگ پاگل پن کی حد کو چھوتے ہوئے آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور چیزوں کو چھینتے ہیں، چھینا جھپٹی کرتے ہیں. اور حالانکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ریسرچز یہ بات کہتی ہیں کہ بہت دفعہ وہ چیز انسان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جو کہ چونکہ سیل لگی ہوئی ہے تو اس بنیاد پہ وہ جا کے چیزیں خریدنا شروع کر دیتا ہے. تو یوں ہمیں بلائنڈ فالوور بنایا جاتا ہے. اور آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیجئے، ملک پاکستان میں دیکھ لیجئے، ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کیونکہ سب لوگ چل رہے ہیں اس کام کے پیچھے کہ میرے فالوور زیادہ ہونے چاہیے، میرے سبسکرائبر زیادہ ہونے چاہیے، اب ہر بندہ اس کام پہ لگا ہوا ہے، چاہے وہ چھوٹا گاؤں ہو، دیہات ہو، قصبہ ہو، بڑا شہر ہو، ہر بندہ اس کام پہ لگا ہے کہ کہیں کس طرح میرے فالوور بڑھ جائیں، کس طرح میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں. اور جو ایک جو ہے وہ غریب بندہ ہے جس کے معاملات بڑی مشکل سے چل رہے ہیں،
اب وہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ کیسے میرے پاس سبسکرائبرز کے ذریعے سے، ویورز کے ذریعے سے ڈالرز آئیں اور میں جو ہے وہ گاڑی خریدوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں۔ ایک دوڑ ہے جہاں پہ سب لوگ چل رہے ہیں، اسی طرف کو چلنا ہے۔ ڈالر چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طرح آئیں، کسی بھی طرح ڈالر آئیں، اس میں نہ کسی حلال کی پرواہ ہے، نہ کسی حرام کی پرواہ ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو، فیملی کو دکھانا ہے، نہیں دکھانا، بس ڈالر چاہیے۔ چونکہ سب لوگ ادھر کو چل رہے ہیں تو میں نے بھی ادھر کو چلنا ہے۔ اور اسی بنیاد پہ ناظرین کرام بہت سارے خون ہوتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں۔ آپ دیکھ لیجئے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ثنا یوسف کا قتل سامنے آیا۔ آپ جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ آ گئے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں، اب آپ نے ہر طرح کی ویڈیو بنانی ہے، آپ کو گھر کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے آزادی حاصل ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ باقی بھی لڑکیاں کر رہی ہیں تو اس لیے میں نے بھی ایسا کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیے کہ حمیرہ اصغر نامی ایک ماڈل کا قتل ہوا۔ اب کیا وجہ ہے؟ بچیاں جو ہے وہ گھر سے ناراض ہو کے نکل رہی ہیں، اپنے باپ کو، بھائی کو ناراض کر کے گھر سے نکل رہی ہیں۔ کیوں نکل رہی ہیں جی؟ کیونکہ باقی لڑکیاں جو ہے وہ ماڈل بن رہی ہیں، باقی لڑکیوں کو فالوئنگ مل رہی ہے، باقی لڑکیاں جو ہے وہ فیمس ہو رہی ہیں، تو مجھے بھی فیمس ہونا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو ہرڈ مینٹالٹی ہے کہ جہاں پہ لوگ چل رہے ہیں مجھے بھی وہیں چلنا ہے، قرآن کریم اس سے منع کرتا ہے۔ قرآن کریم یہ مثال دیتا ہے کفار کی کہ ان کی مثال اس ریوڑ کی طرح ہے کہ جو اپنے چرواہی کی آواز پہ کان دھرتے ہیں اور کسی بھی اور اچھی آواز کو نہیں سنتے ہیں۔ ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا، وہ ہرڈ مینٹالٹی کا شکار نہیں ہوتا، وہ بلائنڈ فالوور نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی کا جو سٹیئرنگ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ جو قدم اٹھاتا ہے سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے، اپنے دل کو توانا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، اس کا وہ مصداق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔